بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سامعین، قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں جس کا آپ نے ترجمہ سنا، غیبت کی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف میں فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی کسی شخص کا ایسے الفاظ میں اس کی بات کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا جسے وہ اگر خود سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو پسند نہ آئے، یہ ہے غیبت۔ اصل میں غیبت ایک بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور یہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والا فعل ہے۔ اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بہت شدید طریقے سے کیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا؟ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا ناپسندیدہ اور مکروہ فعل ہو سکتا ہے، کس قدر گھناؤنا اور غیر انسانی فعل ہو سکتا ہے، یعنی اس کا تصور کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ اکثر لوگ زبان کے استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیتے، جو دل میں آتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے، جو اپنے دل کو اچھا لگتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ویسی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور غیبت کا تعلق بھلائی کی باتوں سے نہیں ہے۔ غیبت ان باتوں میں سے ہے جو بہت بڑے بگاڑ اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ ایک بہترین مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ مردہ شخص کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے جب کوئی فرد کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو وہ شخص اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ جب کوئی کسی شخص کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے برا نہیں کہتے۔ چور کو دیکھ کر کوئی چپ نہیں رہے گا، قاتل کو دیکھ کر سب شور مچائیں گے، لیکن کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو دیکھ کر اور سن کر لوگ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیبت سننے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا غیبت کرنے والا۔ کسی سے بھی گفتگو کی جا رہی ہو تو وہ حق ہونی چاہیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سے کئی قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس سے ہماری نجات ہو جائے اور ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک لیس لسانک، یعنی اپنی زبان پر قابو رکھو۔ نجات چاہتے ہو تو زبان روک کر رکھو، زبان کو احتیاط سے استعمال کرو، اپنی غلطیوں پر روتے رہو۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، جتنا زیادہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ غلطیوں سے سرزد ہوتی ہیں، اور جب غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اگر کوئی انہیں روکنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات اس میں ہے، وہ شخص ایسا ہی ہے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات تو ہم اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھائی اس کے سامنے کہو، اس کی غیر حاضری میں جو کچھ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا
کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، مکروہ سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ باتیں میرے بھائی کے اندر موجود ہوں جو میں بتا رہا ہوں، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے جو تم اس سے منسوب کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ غیبت دو افراد میں فساد ڈلوانے کے لیے کی جائے تو وہ چغلی کہلاتی ہے۔ چغلی بھی نہایت ناپسندیدہ فعل ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہو، حق کی محبت ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ذوق اتنا بگڑا ہوا ہو کہ وہ لوگوں کی برائیوں میں دلچسپی لے۔ سامعین، غیبت صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ حرکات و سکنات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص لنگڑا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں آپ نے لوگوں کے سامنے لنگڑاتے ہوئے اس کا ذکر کیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، یہ فعل بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے دور رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا۔ یعنی جو شخص دوسروں کی عزت کا احترام اور حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں جن سے دوسرے لوگوں کی عزت پر حرف آتا ہو۔ غیبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے روز غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان! یعنی آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جن کی آپ نے غیبت کی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آخرت میں بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی اور کئی دوسری زیادتیاں کی ہوں گی۔ اب ہر کوئی اس سے اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا اور اس روز حق انسان کی نیکیوں میں سے دلوایا جائے گا۔ اب حقدار آ کر اس شخص کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، خالی دامن ہو جائے گا۔ لیکن ابھی بھی کچھ حقدار باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ پھر ان کی سزا اپنی سزا کے ساتھ بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا سبق ہے اس بات میں کہ انسان اس دنیا میں دوسروں کا برا کرے اور پھر آخرت میں ان کے گناہ بھی اپنے سر پہ لے اور ایک وبال سے دو چار ہو جائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جب احساس ہو جائے کہ وہ کسی کی غیبت کر کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ کیسے کرے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، دوسرے یہ کہ اس شخص کے حق میں دعا کرے، تیسرے یہ کہ اگر مزید فساد پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو بتا دے اور اس سے معافی مانگے۔ ویسے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کسی سے جا کر یہ کہیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی تو اس سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جنرلی معافی مانگ لی جائے کہ مجھ سے آپ کے حق میں جانے انجانے میں کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتری ہوگی۔ اگر کسی شخص کا جس کی غیبت کی گئی ہو انتقال ہو گیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے لیے صدقہ دے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ غیبت کے حوالے سے یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ حالات میں غیبت منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مظلوم شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنائے، وہ مدد چاہتا ہے اور اپنے ظلم کا ازالہ چاہتا ہے، تو اس ظلم کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کاروبار میں
دھوکہ دہی کا عادی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، اور آپ ان چیزوں سے واقف ہیں، تو دوسروں کو نقصانات سے بچانے کی غرض سے اس کی ان برائیوں کا ذکر کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو